لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تو تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم اہرام مصر پر جاؤ۔ اگرچہ میں نے ان اہرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اہرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی، پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنا تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں۔ اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں اہرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں اہرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس سے پہلے ہی خاتون کا بہت وقت ضائع کر دیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس سے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس سے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بنا لیتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہے کہ خود اس کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اون خود اتارے گا تاکہ وہ اس پر ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو یہ بتایا کہ بھیڑ کی اونٹ پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محظوظ ہوئی اور یہ اسے اچھا لگا۔ اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھیں، لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔
کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آتا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن اسے یہ تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا، یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسے کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے، اور اس کا موضوع بھی وہی تھا جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک کی بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن وہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے، یہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ تو اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا۔ سلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی، کوئی اشارہ نہیں مل سکا کہ سلم کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا، مگر ہوتا تو اس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا، میں سلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ اس سے تو بھیڑوں کا ساتھ اچھا ہے، وہ کچھ بولتی تو نہیں ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں تو ایسی عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا نام ملچی زیرک ہے۔ بوڑھے نے سکوت کو توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اس سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دیں، لڑکے نے کہا۔ میں نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا ہے اور بہت دور جانا ہے، مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو یکدم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو یکدم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند تھا جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بولتا، بوڑھے نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔
बूढ़े की छाती से रोशनी का एक शोला सा निकला, जिससे लड़के की आंखें थोड़ी देर के लिए चंधिया गईं। बूढ़े ने झट से अपनी टोपी छाती के सामने कर ली। इसने यकीनन कुछ छुपाने की कोशिश की थी। जब इसकी बहनाई लौटी तो लड़के ने देखा कि बूढ़े ने रेत पर इसके वालिदैन और इसकी दरसगाह का नाम लिखा था। बूढ़े ने ताजर की बेटी का नाम भी रेत पर लिखा था, जबकि लड़का खुद भी अभी तक इस लड़की के नाम से वाकिफ नहीं था। मैं सलम का बादशाह हूँ, बूढ़ा बोला। कोई बादशाह किसी चरवाहे से बात क्यों करेगा? लड़के ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और सबसे अहम वजह यह है कि तुमने अपनी मंजिल जान ली है। लड़के को कुछ मालूम नहीं था कि किसी इंसान की मंजिल क्या हो सकती है। मंजिल वो ख्वाहिश है जिसके पूरा होने की कोई हमेशा दुआ करता है। हर शख्स जानता है कि इसकी मंजिल क्या है। जब इंसान जवान होता है तो सब कुछ वाज़ेह और काबिल हसूल नज़र आता है। इंसान जवानी में ख्वाब देखने से नहीं डरता, ना इसकी ताबीर हासिल करने के लिए कीमत देने से घबराता है, चाहे ये कीमत कुछ भी हो। लेकिन यूं यूं वक्त गुजरता है, कुछ पुरअसरार कुव्वतें उसे यकीन दिलाती हैं कि उसके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है। बूढ़े की बातें लड़के के सर के ऊपर से गुजर गईं, लेकिन उसे इस बात से ज़रूर दिलचस्पी थी कि वो मालूम करे कि पुरअसरार ताकत क्या चीज़ है। इस तरह वो ताजर की बेटी को मुतासर कर सकेगा। ये वो ताकत है जो बज़ाहिर तो मनफी नज़र आती है, मगर आपको एहसास दिलाती है कि आपकी मंजिल दरअसल है क्या। ये इंसान की रूह को बेदार करती है, इसमें ख्वाहिश उजागर करती है। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है, वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। और ये इसलिए है कि ख्वाहिश इस कायनात की रूह है, और यही ख्वाहिश रूए ज़मीन पर मौजूद हर इंसान का मकसद हयात भी है। चाहे वो ख्वाहिश सिर्फ सियाहत ही हो क्यों ना हो, फिर ताजर की बेटी से शादी हो या ख़जाने की तलाश। कायनात की रूह को इंसान की खुशी से तक़वियत मिलती है और इसके गम, रश्क और हसद से भी। सिर्फ अपनी मंजिल का एहसास फ़र्द के ज़िम्मे है, और जब इंसान कुछ करने का इरादा करता है तो कायनात की हर शय उसके हसूल के लिए इंसान की मदद करती है। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोशी से बाजार और इससे गुजरने वाले लोगों को देखते रहे। तुमने रेवड़ क्यों बनाया है? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि मुझे सियाहत का शौक़ है, लड़के ने जवाब दिया। जब वो नौजवान था, बूढ़ा बेकरी वाले की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अपनी दुकान के दरवाजे में खड़ा था, तो उसे भी सियाहत का शौक़ था। उसने फैसला किया कि पहले कारोबार करके कुछ पैसा जमा कर ले और फिर सियाहत के लिए दुनिया के सफ़र पर रवाना होगा। उसको ये एहसास ही नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इस बात पर कुदरत रखता है कि इस काम को सरअंजाम दे जिसका वो ख्वाब देखता है। उसे चाहिए था कि वो भी चरवाहा बन जाता। इसने इस बारे में भी सोचा था, बूढ़े ने जवाब दिया। फिर मुआशरे में दुकानदार की ज़्यादा इज्जत होती है और लोग चरवाहे की निस्बत दुकानदार को दामाद बनाना पसंद करते हैं। लड़के के दिल में एक टीस सी उठी। आखिर ताजर के कस्बे में भी काफ़ी दुकानदार थे। फिर वक्त के साथ साथ बूढ़े ने इस बात को जारी रखते हुए कहा, लोगों के गल्लाबानी और दुकानदारी के बारे में नज़रियात इनकी अपनी मंजिल की निस्बत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़ा किताब की वरक गर्दानी करते हुए एक सफ़े पर रुक गया और पढ़ना शुरू कर दिया। लड़का कुछ इंतज़ार करता रहा कि बूढ़े से पूछा कि वो ये सब कुछ उसे क्यों बता रहा था। क्योंकि तुम अपनी मंजिल मुतय्यन करने की तगोदौ कर रहे हो। इस बात का खदशा है कि तुम कहीं भटक ना जाओ, और हमेशा ऐसे ही वक्त आप लोगों की रहनुमाई के लिए आते हैं, हमेशा इस तरह से नहीं। कभी मैं मसले की हल की सूरत में ज़ाहिर होता हूँ, कभी ख्याल बनकर, कभी कड़वा वक्त बनकर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों का वकूअ पज़ीर होना मुमकिन बनाऊँ। मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, मगर अक्सर औक़ात इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता कि ये सब कुछ मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। एक हफ़्ता कबल मुझे मजबूरन एक कानकुन के रास्ते में एक पत्थर की सूरत में ज़ाहिर होना पड़ा। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी। कानकुन ने हर काम छोड़कर पखराज की तलाश शुरू की। वो 5 साल तक पखराज तलाश करता रहा। इस दौरान उसने सैकड़ों पहाड़ खोदे और लाखों पत्थर तोड़े। एक आखिरी पत्थर को तोड़ना बाकी था जिससे इसे पुखराज मिल सकता था। इस आखिरी पत्थर को तोड़ने से पहले ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि इसने अपनी मंजिल की तलाश में हर शय कुर्बान की थी। इसलिए इसकी मदद करना मेरे ऊपर फ़र्ज था। मैंने पत्थर का रूप धारा और कानकुन के रास्ते में आ गिरा। कानकुन ने गुस्से से उठाकर मुझे एक तरफ फेंका। इसने मुझे इतनी ज़ोर से फेंका कि मैं जिस पत्थर पर गिरा वो टूट गया और इसके अंदर से पुखराज निकल आया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पुखराज था।